إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أوان له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين. ہر قسم کی تحلیلات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین والجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، رنج بخش، دستگیر، غوث عالم، غریب نواز، نجوان، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، رفع و نقصان پہ اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر قبول فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت، ہدایت، نجات اور سعادت کو آپ کی تمام پیرے کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں،
یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، بلا شبہ بڑے قیمتی دن ہے، نصف عشرہ گزر چکا ہے اور نصف بھی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھا کر خوب علم میں دیکھ عمل کریں اور ساتھ ساتھ نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بالخصوص جو تکبیرات ہیں ان کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیز بھائیوں، آخری دنوں میں آگے چل کر ایک اور بڑا عظیم دن آنے والا ہے، اور وہ ان دنوں کے اندر بڑا خاص دن ہے، یوم عرفہ، عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر وقوف فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا خاص دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ ان دنوں میں سے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دنوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم پر آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علمنا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ مسلمانوں، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر ہم پر وہ نازل ہوتی جس دن نازل ہوئی تھی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ کون سی آیت؟ یہی آیت اليوم اکملت لکم دینکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ دن میں جانتا ہوں، عرفہ کے دن، جمعے کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو واقعتاً عید کا دن بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ عرفہ کا دن اور یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ہمارے یہ سارے دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن اور یہ کھانے پینے کے دن۔ فرق یہ ہے کہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہے اور وہ اس دن کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اور ان کے لیے کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو پیچھے رہ گئے انہیں یوم عرفہ کے تعلق سے روزے کی تلقین کی گئی، اس دن روزے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں گے ایک دن کا روزہ ہے لیکن اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اس طرح کسی روزے کی فضیلت آپ نے ذکر نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ گزشتہ 2 سال یعنی گزشتہ سال اور آئندہ سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ایک گزرا ہوا سال، ایک آئندہ سال۔ اتنا عظیم دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو جتنی زیادہ تعداد کو وہ عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ اس دن قریب ہوتا ہے، عرفہ کے دن پھر قریب ہوتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے، فرماتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ جاؤنی شعث الغبر، یہ پراگندہ حال گرد و غبار سے ہٹے ہوئے میرے پاس آئے، سارے میدان کے اندر جمع ہیں، اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
کہ میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف فرما دیا. افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم لہ. اے میدان عرفات کے اندر وقوف کرنے والوں، اس حال میں واپس چلے جاؤ کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اور جن کی تم نے یہاں سفارش کی ہے میں ان کو بھی معاف فرما دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں عرفہ کے دن کو. مفسرین نے ذکر کیا ہے بعض روایات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد الستو لیا تھا نا آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب کو جمع کیا عالم ارواح میں. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں؟ تو یہ بھی عہد عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے نامات ابھی جگہ میں لیا تھا، عرفہ کے دن ہی لیا. اور بھی بہت سی فضیلتیں اس عرفہ کے دن. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاہد یوم الجمعہ والیوم المشہود یوم عرفہ. یہ شاہد جمعے کا دن ہے اور یوم مشہود یہ عرفہ کا دن ہے. آگے آ رہے ہیں، بڑا قیمتی دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کی فجر کی نماز کے بعد سے نماز کے بعد کی تکبیرات کا، فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. عزیز بھائیوں، ان دنوں کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس طرح بسر کرنا چاہیے. اب یہ دن گزر جائے اور کسی نے اس دن کا روزہ نہ رکھا ہو، وہ جاجے کہ ہاں میدان عرفات کے وقوف کرتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی فضیلتیں برکتیں تو ہیں، لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ بھی اس دن کچھ خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، دعاؤں کا، اس دن کی فضیلتوں میں شریک ہو سکتے ہیں. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل عشیۃ عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین بات جو میں نے کہی، آپ نے فرمایا بہترین بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی، وہ یہی بات عرفہ کی شام، وہ یہی کلمات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے ان کلمات کا اہتمام کیا جائے. تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر، اور خاص طور پر جو آگے عرفہ کا دن آ رہا ہے، اور پھر اسی طرح آگے چل کر یوم النحر قربانی کا دن. عزیز بھائیوں، جو تو حج کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ میں نصیب فرما دے، وہ تو گئے، لیکن جو پیچھے والے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں. اور پھر یہ قربانی کا عمل بھی ہے. 2 ہجری کے اندر یہ قربانی مشروع ہوئی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اس عمل کا اہتمام کیا. بڑی تاکید ہے اس عمل. آج لوگ کئی بحثوں میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کون سی فرض ہے. ہم وہی موقف رکھتے ہیں اس قربانی کے تعلق سے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلائل کے روشنی میں ذکر کیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. استطاعت رکھتے ہوئے اگر کوئی قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ ہے. کوئی کام نہیں ہے اس کا کہ وہ عید کی نماز پڑھنے آئے، مسلمانوں کی عیدگاہ کے اندر آدمی شریک ہو. یہ مسلمانوں کا ایک سنت ہے. بعض حدیث میں آپ نے اس قربانی کو اپنی سنت بھی کہا، اور ایک حدیث میں سنت المسلمین بھی قرار دیے. جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرتا ہے فرمایا فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. ایک حدیث میں فرمایا فقد اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لی. آپ فرما رہے یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ. لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ہے. آسانیاں فراہم کر دی آپ، ایک جانور کر لو، سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے. تو شرطیں ذکر ہوئی ہیں
قربانی کی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام چوپائے جان، 4 ٹانگوں والے جان، بہیمہ اس لیے کہتے ہیں ان کی چال کے اندر نرمی ہوتی ہے، یہ بہیمۃ الانعام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر مادہ، بکری میں سے 2 نر مادہ، اور گایوں میں سے نر مادہ، اور اونٹوں میں سے نر مادہ، یہ ٹوٹل 8۔ ان بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی ہے۔ اور پھر وہ جو قربانی کے لیے جو عمر خاص کی گئی جانوروں کی کیا ہے کہ بھیڑ میں تو جذعات کی اجازت ہے، یعنی وہ دودھا نہ بھی ہو، اگر کھیرا ہے اس میں بھی سال تک کا ہونا چاہیے، کہ سال کے قریب قریب ہو، سال کا ہو یا اس کے قریب قریب، دودھا نہ بھی ہو، بھیڑ میں سے تو چل جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بکرا ہے یا گائے یا اونٹ، ان کے لیے دودھا ہونا شرط ہے۔ بعض لوگ حساب لگاتے کہتے تھے یہ اتنا ہے، بکرا سال پورا کر جائے وہ دودھا ہو جاتا ہے، گائے 2 سال پورے کر جائے، اونٹ 5 سال پورے کر جائے دودھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دودھا نہیں ہوا، بھلے جتنی مرضی عمر ہے، اصل چیز یہاں عمر نہیں ہے بلکہ دودھا ہونا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر عليكم فذبحوا جذعة من الله، فرمایا دودھے کے سوا کوئی جانور ذبح نہ کرو۔ ہاں اگر تنگی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جیسے جانور نہیں مل رہے دودھے، تو بھیڑ میں سے جزا، یا تمہارے حالات اجازت نہیں دے رہے تو بھیڑ میں سے جزا ہے، اس کی تو اجازت دی آپ بھیڑ میں سے۔ لیکن گائے، بکرا یا اونٹ، یہ جو 3 ہے، ان کے اندر دودھے کے سوا قربانی ہے ہی نہیں۔ دودھا جس کے دودھ والے دانت گر کر دوسرے 2 دانت آ چکے ہو، نظر آ رہے ہو، دکھائی دے رہے ہو، لوگ کہتے ہیں بس گر گئے، بس گرنے والے، بس گر گئے، بس آ گئے، جیسے ابھی گرتے گے اور ابھی آ گئے۔ سودا بیچنے کے چکر میں عزیز بھائیوں، قربانی کا جانور کوئی مذاق نہیں ہے، بڑی احتیاط ہے اس بارے میں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستشرف العیر والقبور، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اچھی طرح آنکھیں اور کان چیک کریں۔ آنکھیں بھی چیک کرنی ہے۔ آپ کہیں گے آنکھیں کیسے چیک کریں؟ آنکھیں ایسے چیک کریں، بسا اوقات کانا جانور ہوتا ہے وہ عیب واضح نظر آ جاتا ہے، بسا اوقات آنکھ تو کھلی ہے لیکن آپ اس کے آگے ہاتھ کریں گے، اگر وہ اپنی آنکھ جھمکا رہے اس کا مطلب ہے اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ آگے کرنے پر بھی وہ آنکھ کو نہیں جھمکاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا مسئلہ خراب ہے۔ اچھی طرح آنکھیں چیک کریں، کان چیک کریں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَةٍ وَلَا سَرْقَةٍ، اور ایک روایت ہے وَلَا جَدْعَةٍ، کانے جانور کی ہم قربانی نہ کریں۔ جس جانور کا کان آگے سے کٹاؤ یا پیچھے سے کٹاؤ، اور جس جانور کے کان کے اندر سوراخ ہو، اور جس جانور کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو، فرمایا اس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ اور یہ جو کان کٹے کا مسئلہ ہے نا، بعض لوگ بہت شک میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، کوئی چیز اگر واضح ہے، بلکہ ایک روایت میں تو آدھے کان کے کٹے ہونے کا ذکر ہے، یعنی اگر ہلکا پھلکا ہے تو چل جائے گا، آپ کا دل نہیں مانتا چھوڑ دیں، کسی پر فتویٰ نہ لگائے۔ وہ جب صحابی نے ذکر کیا تھا نا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، والمریضۃ بین ضررها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التی لا تبقی، کانا جس کا کانا پن واضح، بیمار جس کا بیمار پن واضح ہو۔ یہ اسی لیے فرمایا واضح ہو کہ شک میں نہیں پڑنا اور شبہ میں نہیں ڈالا، واضح کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دے، جانے دے اس کو۔ فرمایا کہ لگڑا، اس کا لگڑا پر بالکل واضح، اور ہلکا سا ٹانگ کو اگر وہ کر رہے ہیں، یہ لگڑا پر نہیں ہوتا، یہ تو انسان چلتا ہے بسا اوقات، کسی کا پاؤں پیدائشی طور پہ پھوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی چال میں تھوڑا سا لگڑے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ٹانگ نیچے رکھ ہی نہیں سکتا اور اس کے اوپر وزن ڈال ہی نہیں سکتا، وہ ایک ٹانگ سے معلوم ہے۔ ویسے خواہ شک میں نہیں جانا چاہیے۔ لگڑا جس کا لگڑا پن واضح ہو، وہ کمزور نہیں، لاغر دبلا پتلا جانور
التی لا تبقی، یہ لا تبقی کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں، ہلکا پھلکا کمزور ہے، اس نے کم کھایا پیا، اس کی خوراک کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک وہ نحیف کمزور نادر جانور ہوتا ہے جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہوتا، بالکل کمزور، ایسا جانور تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل فارغ ہے۔ یہ جب صحابی نے حدیث بیان کی نا تو آگے سے تابعی نے ان سے کہا کہ میں تو یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ اس کے دانتوں میں کوئی نقص ہو، کہنے لگے ما کرے فتح ولا تحرمه على احد، تو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا نا اس کو چھوڑ دو، لیکن کسی کے لیے حرام نہ کرو، کسی کو منع نہ کرو۔ عیب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ بعض لوگ ایک اور بحث لے کے بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی ان میں کس نے کہا، کون سی حدیث میں آیا؟ بلکہ بعض حدیث میں تو خصی جانور کے قربانی کرنے کا ذکر ہے۔ چلو اگر تمہارے دماغ میں اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس طرح سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب رکاوٹ تھے وہ بیان فرما دیے، اور جو نہیں بیان فرمایا اس میں خاموشی ہے۔ تو آپ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اگر جانور خصی ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو۔ بعض لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے نہیں نہیں اس کی سند میں کلام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر خصی جانور کا خصی ہونا عیب ہوتا آپ اس سے بھی منع فرما دیں، جن سے منع کر دیا بس وہ ہے، باقی سب کی قربانی جائے۔ کسی کا دل کرتا ہے خصی جانور کرے، کسی کا دل نہیں کرتا وہ غیر خصی جانور۔ کئی لوگ جانور کو خصی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جانور گوشت کا جانور ہے، اس سے گوشت اچھا ہوتا ہے اور جانور کو خوب جو ہے وہ پالا۔ اگر کوئی خصی کرتا ہے جانوروں کی نسل کشی کرنے کے لیے وہ اس کی نیت کے مطابق، لیکن خصی کرنا اس لیے کہ گوشت کا جانور اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے پالتا ہے، اپنی دوسرا غیر خصی ہے، بسا اوقات اس کے گوشت میں سے حمد آتی ہے، وہ کئیوں کو اچھی نہیں لگتی، تو خصی جانور بغیر کسی کراہت کے جائز، قربانی جائز ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سارے قربانی کے معاملات ہیں۔ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے، یعنی انسان اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف، جو اس کے اپنے اہل خانہ ہے، یعنی اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے۔ ایک جانور بھی کافی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی ہے زیادہ کر لے، اور اچھی بات۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نحر فرمائے اور اپنے دستے مبارک سے، اور باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے نحر کیے، کل 100 اونٹ نحر کیا، اور ایک گائے بھی آپ نے ذبح قربانی کے طور پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے۔ یہ سارا اہتمام ہر سال آپ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، آپ 2 بیٹوں کی قربانی کرتے تھے، میں بھی 2 بیٹوں کی قربانی کرتا۔ لوگ کہتے ہیں صدقہ خیرات کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ عزیز بھائیوں، قربانی کے عمل کی ایک اہمیت ہے، صدقہ خیرات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِيَ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری کی قربانی کروں یہ مجھے 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ 100 درہم میں تو کتنی بکریاں آ گئی، اس دور میں تو ایک 2 درہم میں بھی بکریاں مل جائے کرتی ہیں، تو 100 درہم صدقہ کرنے کے مقابلے میں ایک بکری کی قربانی کرنا یہ مجھے زیادہ پسند۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں، قربانی کے اس عمل کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا ہم امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ جو اللہ نے انہیں چوپائے جانور عطا کیے ان پر اللہ کا نام لے، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرے. قربانی کے عمل کا ذکر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. قربانی کا ذکر ہاں ترتیب کا خیال رکھا ہے، یعنی نماز پہلے ہے قربانی بعد میں. اب کئی لوگ بڑے بڑے جانور قربانی تو لا رہے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو قربانی قبول ہو جائے گی نہیں ہوگی. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیوں اپنے آپ کو غلط فہمی میں رکھا ہے؟ نماز فرض ہے، وہ سب سے پہلے ہے. اور یہی وہ چیزیں عقیدہ توحید، اتباع سنت، اخلاص اور ارکان اسلام کی پابندی، فرائض کی پابندی، یہ ساری چیزیں. تو نماز کی قبولیت پر ہی سارے عملوں کی قبولیت کا دار و مدار. اگر کسی کا نماز کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے عزیز بھائیوں، اس کا سارا معاملہ ہی خراب ہے. اس کو بند کر دے تو ٹھیک. اگر کسی کا نماز کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا سارا معاملہ ہی خراب ہے. تو نماز پہلے ہے. یہ قربانی کے عمل کی اہمیت ہے، اس قربانی کے عمل کو ذکر کیا گیا ہے. اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کے تعلق سے اس میں آسانیاں عطا فرمائی کہ اگر گائے ہیں تو 60 افراد اس ایک جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 60 حصے ڈال سکتے ہیں. اگر اونٹ ہے تو حج کے اندر تو ہدی ہوتی ہے، اس میں تو 60 آدمی ہدی میں، اونٹ کے اندر 60 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے. لیکن جو اضحیہ ہے، جو قربانی جو غیر حاجی کرتے ہیں، اس میں اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل واضح ہے جامع ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہوئے اور گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو گئے. یہ بھی ایک آسانی فراہم کی نا، آپ مل جل کر اس طرح قربانی کر لی جائے. اور پھر اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا تو جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو مستحقین ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی مانگنے آئے گا تو اس کو دیں گے. خود سے علم ہونا چاہیے کہ ہمارا فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار مالی طور پر کمزور ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا گوشت پہنچائے اور اس کا خیال رکھیں. دیگر بھی جو مصنون احکام اور چیزیں قربانی کے تعلق سے بیان ہوئی ہے ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المظلومين من المسلمين، اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تشر من الأعداء ولا الحاسدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.